بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی معروف ترین شخصیت ہیں، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق اور لگاؤ حاصل رہا ہے، اور امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد کائنات کی سب سے بہترین اور افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا، لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا انتہائی قریبی دوست بناتا تو یقیناً میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا انتہائی قریبی دوست یعنی خلیل بناتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان تھا، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اپنے نام کی بجائے اپنی کنیت سے معروف تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر تھی۔ بکر عربی کے اندر نوجوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور اہل عرب اپنے بچوں کا نام بکر بڑے ذوق شوق سے رکھا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر یہ نام بہت زیادہ رائج تھا، اس لیے آپ کی کنیت بھی ابو بکر رکھی گئی۔ آپ کے والد گرامی عثمان بن عامر، وہ بھی اپنی کنیت ابو قحافہ کے نام سے معروف تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو تیم بن مرہ بن کعب سے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2 یا 3 سال بعد ہوئی۔ اس کے بعد جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو ان کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور یہ تعلق جو ہے گہری دوستی کے اندر بدل گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریبی اور گہرے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے نفیس آدمی تھے، بڑے اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا جو قریبی اور گہرا تعلق تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس شخصیت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کا اظہار کیا اور بغیر کسی حیل و حجت کے بلا چون و چرا جس شخصیت نے ایمان قبول کیا، وہ آپ ہی کی شخصیت تھی، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے باتیں بھی کی، اور لوگوں نے آپ کا مذاق بھی اڑایا، اور لوگوں نے آپ کو تنگ بھی کیا، آپ کو مارا پیٹا، حتیٰ کہ ایک موقع پہ اتنا مارا کہ آپ کا برا حشر کر دیا۔ آپ کا چمڑا جو ہے وہ بالکل نرم ہو گیا، اور آپ کے جسم مبارک سے بال وغیرہ بھی اکھڑ گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب آپ ہوش میں آئے تو گھر والے پریشان تھے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ نے لب مبارک کھولے تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہی کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں؟ آپ کے والدین آپ پہ خفا ہوئے کہ آپ تو خود بڑی مشکل سے بچے ہیں، اور اس عالم میں بھی آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ پتہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کنڈیشن میں ہیں۔ اور حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انہی جذبات کو شاعری کے اندر یوں ادا کیا تھا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ انتہائی قریبی ساتھی تھے، اور آپ کے رازدان بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راز کی باتیں صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ راز بتایا، اور فرمایا کہ تم انتظار کرو گے، ہم دونوں اکٹھے ہجرت کریں گے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ سے نکل کر کے آپ 3 روز غار ثور کے اندر قیام پذیر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ ساتھ، یہ رفاقت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، لا تحزن،
ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اعزاز اور شرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکا۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر اہم معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، اور اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، خیبر کا معرکہ ہے، اور فتح مکہ ہے۔ جتنے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سپر پاور روم سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تب بھی آپ کے شانہ بشانہ تھے، اور چونکہ دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کے لیے بہت بڑا فنڈ درکار تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مطالبہ کیا کہ وہ جہاد فنڈ دیں تاکہ اسلامی لشکر کو شایان شان طریقے سے تیار کیا جا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، چنانچہ وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نشاور کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آتے ہیں تو وہ سب کچھ لے کے آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابو بکر ما ابقیت لأہلک، تو نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے اور کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ اور اس موقع پہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی جرت اور جسارت نہیں کر سکتا، اور شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی کردار اور ایسے ہی اعلیٰ ایمان کو دیکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لو وزن ایمان ابی بکر بایمان الناس لرجح ایمان ابی بکر، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کا موازنہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان جو ہے وہ تمام لوگوں کے ایمان سے حاوی ہے، تمام لوگوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ کردار رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسلام کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا تھا، اور آپ نے اپنی آخری وقت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جس آدمی کا میرے اوپر جو احسان تھا میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، ان کے احسانات ابھی بھی میرے اوپر باقی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں ان کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے تشریف لے گئے، آپ وفات پا گئے، اس وقت امت کی ناؤ ایک دفعہ ڈگمگا گئی، سب لوگ پریشان تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بہادر آدمی بھی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاید فوت نہیں ہوئے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اور اس موقع پہ جس شخصیت نے امت کو سنبھالا دیا اور امت کی ڈارس بندھائی اور امت کو یکجا کیا وہ کوئی اور نہیں، یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے امت کے لیے سیاسی نظام طے کیا اور خلافت کا بارے گراں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے ایسی شاندار خلافت کی داغ بیل ڈالی کہ 1000 سال مسلمان جو ہیں بڑی شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے ہیں، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیض عام تھا، صدقہ جاریہ تھا، جس کے کچھ نہ کچھ نشانات اب بھی باقی ہیں۔ تو صحیح معنوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے ماتھے کا جومر ہیں، ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم ان کے کردار کو سراہیں، اور ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں، ہم ان کے تذکرے عام کریں، ان کے احوال اور واقعات سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ وہ بجا طور پر اس کے حقدار ہیں کہ ان کے تذکرے عام کیے جائیں، ان کی روشن سیرت کا تذکرہ کیا جائے، ان کے احوال لوگوں کو سنائے جائیں، اور ان کی محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا کی جائے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما سنت، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت اور ان کے فضل کا اعتراف کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حب ابی بکر و عمر سنت، کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی محبت سنت ہے؟ تو فرمانے لگے لا نہیں بل فرض، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت سنت نہیں فرض ہے، لہذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دل و جان سے محبت کریں اور ان سے پیار کریں، ان کے تذکرے روشن کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کی سیرت ان کے سامنے پڑھیں اور ان کی محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر بٹھائیں اور بتائیں کہ اصل کے اندر یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں جنہوں نے خون جگر دے کر کے گلستان اسلام کی آبیاری کی ہے۔ جس طرح ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے والہانہ محبت کا اظہار کرنا ہے، وہاں یہ بات بھی ہم نے بطور خاص ملحوظ رکھنی ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے اور ہماری کسی بھی طرح کی حرکت سے ان کی عظمت اور شان کے اندر کوئی گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی بلند ہستیاں ہیں کہ اگر ہماری طرف سے مسلمان ہونے کے باوجود اگر ان کی شان کے اندر کوئی نازیبہ حرکت ہو گئی، ان کی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی تو ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من شتم ابا بکر فہو کافر لا یصلی علیہ، جس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کی، نعوذ باللہ ان کو برا بلا کہا یا گالی دی، وہ کافر ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے آج کل بعض حوالے سے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض لوگوں کی زبانیں اور قلم انتہائی غیر محتاط ہیں اور وہ صحابہ کے بارے میں بھی لکھتے اور بولتے وقت احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرتے اور بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کی گستاخی اور بے ادبی والی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے اور چھوٹا منہ بڑی بات کا مصداق ہمیں نہیں بننا چاہیے اور ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں اور ہمیں پتہ نہ چلے۔ 22 جمادی ثانیہ بروز سوموار 13 ہجری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، جس دن وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ دن جب بھی آئے تو ہمیں خصوصی طور پہ اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت تازہ کرنی چاہیے، ان سے محبت کا خصوصی اظہار کرنا چاہیے۔ ویسے تو یہ محبت سارا سال ہونی چاہیے، لیکن عام طور پہ ولادت اور وفات کے موقع پہ چونکہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے تو بطور خاص ہمیں ان کا یوم ولادت اور اسی طرح یوم وفات وہ ہمیں بطور خاص یاد ہونا چاہیے، کیونکہ زندہ قومیں اپنے ہیروز کا تذکرہ ہمیشہ روشن رکھتی ہیں اور ان کو کبھی بلاتی نہیں ہیں۔ جو قومیں اپنے ہیروز کو بلا دیتی ہیں وہ بھی پھر زیادہ دیر دنیا پہ باقی نہیں رہتی ہیں، جو اپنے ہیروز کو بلا دیتی ہیں وہ خود بھی دنیا سے بلا دی جاتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ لہذا ہماری بقا کا تقاضا ہے، ہماری ترقی کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ہیروز سے محبت بھی کریں اور ان کی سیرت پہ عمل بھی کریں اور ان کے تذکرے روشن رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔